سورۃ الحجر 6 رکوعات اور 99 ورسز آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 15واں ہے۔ وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم ثمود کا ذکر ہے، اور اس صورت کی ایک آیت میں اصحاب الحجر کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب الحجر المرسلین، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا۔ اس صورت میں عقیدہ اسلام کے تمام بنیادی مضامین کو ذکر کیا گیا ہے: توحید، رسالت، قیامت، جنت اور دوزخ، ان تمام مضامین کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن کے عظیم اور واضح کتاب ہونے کا ذکر کیا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اور پھر کفار و مشرکین کا جو رسولوں کے ساتھ استہزاء، اسلام کے ساتھ استہزاء، قرآن کے ساتھ استہزاء، اس کا ذکر کیا کہ اس دنیا میں کافر مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں، اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اور وہ قیامت کا وقت ہوگا جب وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ پھر کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جس شخص پر قرآن اتارا گیا وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے۔ اگر یہ سچا رسول ہوتا تو فرشتے ان کے ساتھ چلتے، آگے پیچھے ہوتے اور فرشتوں کو یہ اپنے ساتھ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فرشتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، ہم جب تمہاری طرف فرشتے بھیجیں گے تو وہ فرشتے تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں، تمہارے لیے ان میں خیر نہیں ہے۔ ہم فرشتے بھیجیں گے تو وہ تمہارے اوپر عذاب ہی لے کر آئیں گے، لیکن قیامت کا ایک دن مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورۃ الحجر کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی تخلیق، اپنی ربوبیت، اپنی وحدانیت پر کائناتی شواہد پیش کیے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور تحقیق ہم نے آسمانوں میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے یہ اتنا بڑا آسمان خوبصورت بنایا، اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور اس میں چوکیاں قائم کر کے شیطانوں سے اس کو محفوظ بنا دیا۔ اگر اب کوئی چوری چھپے شیطان نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ہمارا شہاب مبین وہ ستارہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں سورۃ الحجر کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور ابلیس نے جو انکار کیا اور ابلیس کی اتباع میں جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جہنم کا وعدہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے اور جو شتوڑے ہیں، شیطان کی تابعداری کرنے والے، ان کے لیے جہنم ہے اور ہر طبقے کا الگ الگ دروازہ ہے۔ سورۃ الحجر کے چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ متقین کے لیے جنتیں ہیں، چشمے ہیں، وہ امن کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے اور ان کے دلوں میں جو کجی ہے وہ ہم نکال دیں گے، وہ آمنے سامنے ہوں گے اور جنت میں نہ انہیں کبھی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی انہیں وہاں سے نکلنے کا کوئی ڈر ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں،
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، لیکن لوگوں کو یہ بھی پیغام دے دو کہ جو میرا نافرمان ہوگا، میرے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نافرمان ہوگا، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال کر، اللہ کی توحید اور رسولوں کی اتباع کو پس پش ڈال کر زندگی گزارے گا، ان کے لیے میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے جنہوں نے ان کو نیک بچے کی خوشخبری دی، اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو نیست و نابود کر دیا اور صرف حضرت لوط اور ان کے ساتھی بچے۔ 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی، فرمایا لعمرک، اے حبیب آپ کی عمر کی قسم۔ نبی علیہ السلام کی عمر، آیات طیبہ کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر القرطبی میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی بھی چیز کو محبوب، مکرم، معظم نہیں پیدا کیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے بغیر کسی کی عمر کی، کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ سورۃ الحجر کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے قوم سمود اور ان کی تباہ شدہ بستی خجر کو درس عبرت کے لیے ذکر فرمایا، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر عظمت قرآن اور خاص طور پر بار بار دہرائی جانے والی سورت سبع من المثانی، سورت الفاتحہ کا ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹے رہیے، کافروں کے استہزاء کی پرواہ نہ کیجیے، ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، ہمیں معلوم ہے اے حبیب آپ ان کی باتوں سے دل رنجیدہ ہوتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے، مگر آپ ان کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں، آپ صبر سے کام لیتے ہوئے تسبیح و تحمید میں مشغول رہیں اور آخری دم تک سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی اے حبیب آپ صبر سے کام لیں اور آخری دم تک اللہ کی عبادت میں سجدہ ریز ہو کر تسبیح و تحمید میں مشغول ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں۔ یہ اللہ اپنے حبیب سید الانبیاء اور شاہ دو جہاں نبی الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو شریعت پر عمل کے بغیر، جو شریعت پر عمل کیے بغیر ولایت کے دعوے دار بنتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو شریعت پر عمل کیے بغیر ولایت کا دعوے دار ہو، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔